بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قابل قدر سامعین اعظام، میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی بھائیوں، یہ مجلس دین کی مجلس، ان جیسی مجلسوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں. جہاں کہیں بھی یہ مجلس قائم ہوتی ہے، فرشتے جا کر اللہ رب العزت کے پاس عرض کرتے ہیں کہ تیرا بندہ تیرا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت کا اعلان آتا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں سے یہ کہہ دو کہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے پوری مجلس والے کی مغفرت فرما دی. بہت مبارک مجلس. تھوڑی دیر بیٹھنا دین کی خاطر اپنے مقام پر رہ کر 60 سال 70 سال نفلی عبادتوں سے افضل ہے. اس مبارک مجلس میں، اس مبارک دن کے اندر میں نے اپنے گفتگو کا عنوان سنت کے فائدے کو قرار کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مضمون کے تحت ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. امت کے بگاڑ کے وقت میں، امت کے فساد کے وقت میں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی میں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہو. ہمارے زندگی کے ہر شعبوں میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہو. ہم کھا رہے ہوں تو سنت کے مطابق، نماز پڑھ رہے ہوں تو سنت کے مطابق، سو رہے ہوں تو سنت کے مطابق، پاخانہ پیشاب کر رہے ہوں تو سنت کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر سنت میں فائدہ ہے، ہر سنت میں فائدہ ہے. دیکھیے، ختنہ کرنا ایک سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کا فائدہ آج کے میڈیکل نے نکالا کہ ایڈز سے بچاؤ ہے. بتائیے، ختنہ کرانے سے آدمی
ایڈس سے محفوظ رہتا ہے، بہت مہلک بیماری ہے، کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہر سنت میں فائدہ ہے، ہر سنت میں فائدہ ہے، ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ایک سنت، ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی ایک سنت کیا ہے؟ سر ڈھکا ہوا ہونا۔ آج کل نوجوان کرتے کیا ہے، یا ہم اور آپ بھی، کہ سر پر ٹوپی وغیرہ وہ اتار دیتے ہیں تب جاتے ہیں بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں نہیں، سنت کے خلاف۔ آج کی نوجوان صنف نازک نوجوان لڑکیاں بھی کیا کرتی ہے؟ دوپٹے اتار کر کے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاتی ہیں، نہیں، سنت کے خلاف۔ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو۔ جی، اس سنت کا فائدہ، ورلڈ لیول کا کنونشن ہوا، بین الاقوامی سطح کا سیمینار ہوا، اس میں امریکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا لٹریچر تھا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا خاص رحم کرم فضل انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ جی، بہت مبارک امت ہے یہ، بہت مبارک امت۔ جنت میں سب سے اونچی جگہ پر یہ امت ہوگی، جنت میں سب سے اونچی جگہ پر یہ امت ہوگی۔ کس بات کے نتیجے میں؟ دعوت والی محنت کے نتیجے میں۔ کس بات کے نتیجے میں؟ جی، بہت مبارک امت ہے آپ، ماشاءاللہ۔ آپ کے افادیت کے تعلق سے، آپ کے خیریت کے تعلق سے قرآن کا فیصلہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، اچھی بات کا حکم کرتی ہو اور بری بات سے منع کرتی ہو۔ جی، پتہ یہ چلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاص تمغہ امتیاز ہے۔ جی، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کرنا اس امت کا شیوا ہے۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بہت مبارک امت میں پیدا کیے گئے ہیں، امت محمدیہ میں، ماشاءاللہ۔ جنت میں سب سے اونچی جگہ پر یہ امت ہوگی۔ جی، تو امت محمدیہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے امریکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اپنے لٹریچر میں یہ بیان کیا کہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی ایک سنت، تمہارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ سر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ اس امریکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بیت الخلاء میں جاتے وقت، ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت سر ڈھکا ہوا ہو، اس سنت کا فائدہ جو بیان کیا تھا اپنے لٹریچر میں، وہ یہ تھا کہ انسان جب غلاظر کرتا ہے، جب پاخانہ کرتا ہے، تو ایک خطرناک اور زہریلی ہوا جو اس کے مائنڈ میں سرایت کرتی ہے، دماغ میں سرایت کرتی ہے، جس سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ لقوہ مارتا ہے، اس سے بچاؤ ہے۔ جی، سر ڈھکا ہوا ہوگا، خطرناک اور زہریلی ہوا آپ کے مائنڈ میں سرایت نہیں کرے گی، جس سے آپ کو لقوہ نہیں مارے گا۔ جی، عموماً عام طور پر کیا ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ ٹوائلٹ میں کسی کو لقوہ مار دیا، اسی بات کے نتیجے میں کہ سر کھلا ہوا ہوتا ہے، سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ جی، خطرناک زہریلی ہوا مائنڈ میں جا کر کے سرایت کرتی ہے، جس سے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو پیرالائسس سے اٹیک کرتا ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے، جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو۔ جی، اور ایسے ہی اور دیگر سنتوں کا فائدہ دیکھ لیجئے۔ ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ ہمارا معاشرہ دینداری سے کوشوں دور ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ دینداری سے بہت دور ہو چکا ہے۔
غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم۔ جی ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، وہ یہ لکھا ہے کہ ایک چائے کی دکان پر ایک چودھری تھا، ایک چائے کی دکان پر ایک چودھری تھا۔ چودھری بولتے ہیں گاؤں کا ذمہ دار آدمی، اور اسی چائے کی دکان پر ایک نیا فاضل رہا ہوگا، ایک نیا عالم۔ جانتے ہیں آدمی جب نیا پڑھ لکھ کر کے آتا ہے تو اپنا بقراتی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں؟ پھٹ پھٹ کرتا ہے جس کو بولتے ہیں۔ اس نئے عالم نے، اس نئے فاضل نے چودھری سے پوچھا کہ اچھا بتائیے غسل میں کتنا فرض ہے؟ غسل میں کتنا فرض ہے؟ معاشرے کو ناپنا تولنا چاہ رہا تھا وہ نیا عالم فاضل۔ گاؤں کے ذمہ دار سے پوچھ رہا، ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ دار کو معلوم ہوگا تو معاشرے کو، ماحول کو معلوم ہوگا۔ اس چودھری نے یہ کہا کہ غسل میں 10 فرض ہے۔ کیا کہا؟ جبکہ معاملہ کیا ہے کہ غسل میں کتنا فرض ہے؟ 3 فرض ہے۔ جی تو اس چودھری نے کہا غسل میں 10 فرض ہے۔ اس نئے فاضل عالم نے کہا آپ کا جواب غلط ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ غسل میں کتنا فرض ہے؟ تو اس کے بغل میں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کہہ دو نا کہ 3 فرض ہے۔ تو وہ چودھری کیا کہتا ہے، تیرا باپ 10 پر ماننے کے لیے تیار نہیں، 3 پر کہاں سے مانے گا؟ کہہ دیا کہ 15 فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ 15 فرض ہے۔ دیکھیے یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کا، ماحول کا۔ بتائیے کہ غسل کے فرائض تک کا عطا پتہ نہیں۔ ہم وضو کر رہے ہیں نا تو وضو کی فضیلت ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے تو کیا کلی کیا منہ سے گناہ معاف، ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ معاف، سر کو دھوئے سر کا مسح کیا سر کے گناہ معاف، ہاتھ کو دھویا ہاتھ کے گناہ معاف۔ یہ وضو کے فضائل ہیں۔ جی فضائل کی روشنی میں کام کریں گے ہم نا، تبھی جا کر کے ہمارے اندر اہمیت پیدا ہوگی سنت کی۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، انہی فرائض میں سے ایک فرائض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، جس کی مقدار ہمارے یہاں 3 انگلی کے بقدر ہے۔ 3 انگلی کے بقدر۔ ٹوپی کے نیچے سے کوئی کیا کرتا ہے، ایسے پھیر لیتا ہے اتنا بھی تو اس کا فرض مسح ادا ہو جائے گا۔ جی ہمارے یہاں امام شافعی کہتے ہیں سر کے بال کا کچھ حصہ۔ عورتیں بھی اگر دوپٹے کے نیچے سے ایسے کر لیں گی نا تو ان کا وضو کا مسح کا فرض ادا ہو جائے گا، عورتیں بھی۔ امام شافعی کے یہاں سر کے بال کا کچھ حصہ 2-3 بال کے بقدر، 2-3 بال کے بقدر، یہ کیا فرض ہے؟ جی تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی، انہوں نے سویڈن کا سفر کیا۔ کہاں؟ سویڈن کا سفر کیا۔ سویڈن کے سفر میں پیر ذوالفقار نقشبندی سے کسی مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی۔ مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر، مائنڈ کا ڈاکٹر، دماغ کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ پیر ذوالفقار نقشبندی سے اس مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ انہوں نے کہا
آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں محدود چند 2-3 پاگل خانے ہیں۔ پھر جا کر کے پیر ذوالفقار نقشبندی نے پوچھا اس سویڈنی مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کہ آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بے شمار پاگل خانے ہیں، بہت سارے پاگل خانے ہیں۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی نے کہا کہ کیوں؟ کہا آپ کے ملک میں جو پاگل خانے کم ہیں اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ آپ کے مذہب میں وضو ہے فرض، ہے نا؟ آپ لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، جس میں پورے سر کا مسح کرتے ہیں، سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کے مسح کرنے میں کیا کیا جاتا ہے؟ گردن کے رگ کو بھی تر کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور ایک مینٹل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ایک پاگل کا علاج گردن کے رگ کو تر کر کے کیا جاتا ہے۔ ایک مینٹل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں، پاگل خانے میں، ایک پاگل کا علاج گردن کی جو رگ دماغ کی طرف جاتی ہے اس کو تر کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس سویڈنی مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو میں پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ جو آدمی وضو کرے گا، پورے سر کا مسح کرے گا، وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ جی۔ اور ہمارے یہاں پاگل خانہ زیادہ ہے، چونکہ ہم لوگ غیر مسلم ہیں، نر مسلم ہیں، اس لیے کیا ہے لا تعداد بے شمار یعنی کہ پاگل خانے ہیں۔ بتائیے کتنا فائدہ ہے۔ ایک تو ہم وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کی حکمت، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم پورے سر کا مسح کریں گے تو کیا ہوگا؟ آدمی پاگل نہیں ہوگا۔ جی۔ آدمی سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ دائیں کروٹ لیٹنا ہے نا، ایک سنت۔ آدمی جب دائیں کروٹ لیٹے گا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ سونے کی سنت تو ہمارے طبقات میں سے بے شمار لوگوں کو یاد ہوگا۔ سونے کی سنت ہے جب ہم سوئیں تو ہمارا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ اس کی کیا کیا سنت ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے پتہ، ہے نا؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ جلد سونے کی فکر کرنا۔ اللہ کے رسول مغرب کے بعد کھا لیا کرتے تھے، عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ جی۔ اللہ کے رسول مغرب کے بعد کھانا تناول فرما لیتے تھے رات کا، عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ جی۔ تو جلد سونے کی فکر کرنا۔ دوسرا باوضو سونا۔ تیسرا 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ بتائیے کیڑے مکوڑے نہ ہو بستر پر۔ جی۔ چوتھا 3 تسبیح، وہ تسبیح فاطمی پڑھ کر کے سونا۔ تسبیح فاطمی کون سی تسبیح؟ تسبیح فاطمی۔ تسبیح فاطمی کو تسبیح فاطمی کیوں کہتے ہیں؟ خاتون جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلاتے چلاتے سینے پر ورم آ گیا، پانی کے مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ میں سوزن پڑ گئے، گھریلو کام کاج سے تھک چکی ہیں، اپنے ابا حضور سے جا کر کے کہتی ہیں ابا حضور میرے لیے کسی نوکرانی کا انتظام کرایا جائے۔ آج کا باپ ہوتا تو کسی نوکر یا نوکرانی کا انتظام کرتا، لیکن اس باپ کی ٹریننگ پر قربان جائیے جسے قرآن نے کیا کہا ہے؟ مزمل کہا ہے، جسے قرآن نے مدثر کہا ہے، جسے قرآن نے یاسین کہا ہے، جسے قرآن نے طٰہٰ کہا ہے۔ وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟
جسے قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا ہے۔ وہ کون ہے جس کے لعاب دہن سے سوکھا کنواں پانی سے بھر جائے؟ وہ کون ہے جس کے لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو جائے؟ وہ کون ہے جس کے لعاب دہن سے یعنی آنکھ پھٹی ہوئی وہ یعنی کہ سیدھی ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے؟ وہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ ہے۔ وہ کون ہے جو آیا تو باطل مٹا؟ وہ کون ہے جو اس دنیا کے اندر آیا تو کیا جھوٹ کو یعنی کہ ختم کیا، سچ کو رواج دیا؟ وہ کون ہے جس نے کیا کیا؟ شراب کو ختم کیا۔ وہ کون ہے جس نے کیا کیا؟ باطل کو ختم کیا۔ وہ کون ہے جو آیا تو قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وہی وہ ہے۔ اپنے بیٹی کو کیا ٹریننگ اور تربیت دیتے ہیں میرے بھائی کہ بیٹی جب رات کو سونے لگو گی نا، زیادہ تھکان محسوس کرنا تو کیا کرنا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ آج کے باپ کو بھی، معاشرے کے باپ کو بھی، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے جی۔ تو تسبیح فاطمی پڑھ کر کے سونا، 3 سلائی سرما لگا کر کے سونا، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا، الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر کے سونا، چاروں قل پڑھ کر کے سونا، آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سونا، استغفر اللہ کر کے سونا، تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر کے سونا، ورد کر لیں اس کا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر دو آیات آمن الرسول سے لے کر کے یہ، اس کے بعد دائیں کروٹ سونا، سونے سے پہلے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا۔ الحمدللہ بندے کے ہمارے الحمدللہ بندہ ناچیز کے ہمارے معمولات میں سے ہے، یہ سب چیز ہونا چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے جی۔ جو آدمی سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئے گا، اسی رات اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ایمان پر خاتمہ۔ سونے کی دعا پڑھ کر کے ہم سوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہمارا جی۔ اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ عذاب اگر پیر کی طرف سے آئے گا، سورہ ملک گارڈ بن جائے گا، بچائے گا، کہے گا نہیں یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ عذاب اگر سر کی طرف سے آئے گا، سورہ ملک گارڈ بن جائے گا، کہے گا میں اس کا محافظ ہوں، یہ میری تلاوت کر کے سوتا تھا۔ اس لیے ہم اس کا معمول کریں گے نا، ہم سب انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں جی۔ تو ہماری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گزرے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔